اگلی چھٹی حدیث فضیلت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت میں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3741، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ مرآت المناجیح میں اس حدیث کی شرح میں لکھا گیا، یعنی اے علی تم رشتے میں بھی میرے چچا زاد بھائی ہو، اور اب اس عقد مؤاخات یعنی بھائی چارے کے قول و قرار میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ میں نے تمہیں اپنا بھائی بنایا اور دنیا و آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ التوضیح لشرح الجامع الصحیح میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو 2 مرتبہ اپنا بھائی بنانے کا اعزاز بخشا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، زرقانی علی المواہب میں آپ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ بھائی چارے کا تذکرہ کثیر حدیثوں میں موجود ہے۔ پھر یہ روایات نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون اخاک، کہ یعنی اے علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا بھائی ہوں؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کی، یا رسول اللہ میں بالکل راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار نے خاص طور پر حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا بھائی قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث 7ویں حدیث حضور مولا کائنات کی شان و عظمت میں، آپ کی فضیلت میں، مسند احمد کی حدیث نمبر 26810، من سب علی فقد سبنی، یعنی جس نے علی کو برا بھلا کہا تو گویا کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لمعات التنقیح میں اس حدیث کی شرح میں لکھا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا اور آپ کے نسب میں طعن کرنا، یہ دراصل حضور علیہ السلام کو برا بھلا کہنے اور آپ کے نسب میں طعن کرنے کو لازم آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں شخصیات یعنی تاجدار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان دونوں مقدس ہستیوں کے درمیان انتہائی قریبی رشتہ ہے، قریبی تعلق ہے۔ اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، مولا علی کو برا بھلا کہتا ہے یا ان کے نسب پر طعن کرتا ہے، تو چونکہ آپ کا نسب تو اوپر جا کے آقا کریم علیہ السلام کے نسب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو لہٰذا آپ کو برا بھلا کہنا یہ در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت کو برا بھلا کہنا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے نسب پر طعن کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کے نسب پر طعن کرنے کی مانند ہے۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے بھی برا بھلا کہا۔ السراج المنیر شرح الجامع الصغیر میں ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس فرمان عالی شان کا مقصود مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شان میں بے ادبی کرنے سے ڈرانا ہے اور اس برے کام سے نفرت دلانا ہے، اور جو ایک سچا مسلمان ہوگا، سچا مومن ہوگا، وہ اس برے عمل کو ہرگز پسند نہیں کرے گا، اور ایسا عمل کرنے والوں سے بھی وہ کوسوں دور رہے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مزید فیض القدیر میں اس حدیث پاک میں فیض القدیر میں لکھا گیا ہے کہ اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایسا اتحاد اور اتفاق ہے کہ ایک ہستی کی محبت دوسری کی محبت ہے، جبکہ ایک ہستی کی نفرت دوسرے کی نفرت کو لازم آتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی وہی تو من کنت مولا فعلی مولا، یہاں سے یہ بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہستی کی محبت دوسرے پر لازم ہے، دوسرے سے محبت لازم قرار دیتی ہے، اور ایک ہستی سے بغض اور دشمنی اور عناد یہ دوسرے سے بغض اور عناد پر لازم آ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟
لیکن اس فرمان عالی شان سے، فیض القدیر میں لکھا ہے، لیکن اس فرمان عالی شان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سے افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ عقائد کی کتابوں میں اس کی تفسیر موجود ہے، فیض القدیر۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث مولا کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضیلت میں جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3734، رحم اللہ علیًا اللہم ادر الحق معہ حیث دار۔ سبحان اللہ، یعنی اے اللہ علی پر رحم فرما۔ رحمت للعالمین جس کے حق میں دعا کر دے تو پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے قبول ہی قبول ہے۔ اے اللہ علی پر رحم فرما، اے اللہ حق کو اسی طرف پھیر دے جس طرف علی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی پیاری روایت مولا کائنات کی شان میں آقا کریم نے ارشاد فرمائی، اے اللہ حق کو ادھر اسی طرف پھیر دے جس طرف علی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ بھی کہہ دیتے تو کافی ہوتا کہ حق جہاں ہے علی وہاں ہے، یعنی علی کو ادھر پھیر دے جہاں حق ہے۔ اگر یہ جملہ بھی کہتے تو یہ بھی مولا کائنات کی شان میں بڑی بات ہوتی، مگر نہیں، سرکار نے اس سے بھی بڑھ کر فرمایا کہ حق کی طرف علی نہیں ہے، علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس سے بھی بڑا مقام و مرتبہ، یعنی حق علی جدھر ہیں حق ادھر ہے۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے مولا کائنات کا کیا مقام و مرتبہ، مولا کائنات کے کیا عقائد و نظریات ہیں، مولا کائنات کی کیا فرامین ہیں، آپ کے کیا اعمال ہیں، آپ کے کیا اقوال ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حیدر کرار کے نقش قدم پر چلنا ہے اور مولا کائنات کے عقائد و نظریات کو اپنانا ہے۔ اور بے شک ایک مقام پر، کسی مقام پر سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پوری دنیا کسی ایک طرف چلی جائے اور میرا علی کسی دوسری طرف چلا جائے تو پوری دنیا کی تعداد کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ میرا علی کس طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ علی جہاں ہے حق وہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں مولا کائنات کی حقیقت میں اتباع، اقتداء اور پیروی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی روایت حیدر کرار کی شان و عظمت اور آپ کی فضیلت میں کہ حدیث نمبر 9 ہے، 9ویں حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 964 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر آقا کریم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد فرما، اور جو علی کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد نہ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مولا کائنات کو آقا کریم علیہ السلام دعا دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں مرآت المناجیح میں ہے کہ معلوم ہوا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے وہ دراصل خدا تعالی کا دشمن ہے، اور خدا اس کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا اس کا دشمن ہے۔ یاد رہے صحابہ کرام علیہ الرضوان کا آپس میں جو اختلاف رائے رہا ہے یہ دشمنی نہ تھی، اختلاف مخالفت دشمنی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مرآت المناجیح۔ سبحان اللہ۔ اب 10ویں حدیث مولا کائنات کی فضیلت میں مسند احمد کی حدیث نمبر 1376 اور مرقات المفاتیح میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ فیک مثل من عیسی ابغضته اليہود حتی بہتوا امہ واحبته النصارى حتی انزلوه بالمنزلة التي لیست له۔ یعنی اے علی تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ آج یہ روایت مبارک جو ہے نا یہ آج کے دور میں بڑی فٹ نظر آتی ہے۔ تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ یہود نے ان سے دشمنی کی
یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بہتان باندھا۔ پہلے تو سرکار فرما رہے ہیں اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ اب آگے آقا خود فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ یہ دو قومیں نکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، یہ دو قومیں نکلی ان کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں وہ کون تھے؟ یہود نے ان سے دشمنی کی، کن سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے دشمنی کی، یہاں تک کہ ان سے دشمنی اس قدر انہوں نے کی اور اس قدر انہوں نے غلو کر دیا دشمنی میں کہ ان کی والدہ ماجدہ، والدہ طیبہ پر، طاہرہ پر بہتان باندھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان باندھا، یعنی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر زنا کا ناپاک اور جھوٹا الزام لگایا یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی، ٹھیک ہے، اور محبت یہاں تک کی، اور محبت میں اس قدر انہوں نے غلو کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس منصب پر فائز کر دیا جو ان کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سرکار فرما رہے ہیں مسند احمد میں یہ روایت ہے، اللہ اکبر۔ یعنی بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے اقدس میں جو ہے نا دو گروہ نکلے، ایک آپ کی محبت میں نکلا، ایک آپ کی محبت میں ایک گروہ بنا، اور ایک آپ کے بغض میں ایک گروہ بنا، ٹھیک ہے۔ یہودی جو تھے یہ آپ کے بغض کے آپ شکار ہو گئے، اور جو نصارہ تھے یہ آپ کی محبت کے شکار ہو گئے۔ لیکن پتہ ہے پرابلم کیا پیدا ہوئی کہ یہ دونوں جو گروہ تھے نا، یہ انہوں نے ایک نصارہ نے محبت کی مگر دائرہ شریعت میں رہ کر نہیں، محبت میں انہوں نے غلو کر دیا، اور یہودیوں نے نفرت کی اور نفرت میں بھی غلو کر دیا۔ سمجھ آ رہی نہیں بات؟ محبت اور نفرت کی وجہ سے دو گروہ بنے، اور دونوں بھی غلو پر منحصر ہوئے، یعنی دونوں نے بھی حد سے زیادہ تجاوز کر دیا۔ اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو اتنی محبت کر بیٹھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ انہیں وہ مقام پر ان لوگوں نے بٹھا دیا جو ان کا مقام تھا ہی نہیں، یعنی کہ اللہ کا بیٹا قرار کہہ دیا، اور اللہ کے بیٹے کے مقام پر بٹھا دیا جو ان کا تھا نہیں۔ اور یہودیوں نے ان سے بغض رکھا، دشمنی کی، عناد رکھا، اور اس قدر بغض رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ان کی والدہ پر زنا کا الزام لگایا۔ تو بیسیکلی بغض اور محبت میں دو گروہ نکلے، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ اے علی تمہاری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ اب جب آپ اس حدیث کو سمجھ گئے ہیں تو اب دیکھیں آگے پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خود ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی خود مولا کائنات ہیں، ٹھیک ہے، مسند احمد میں اور فضائل الصحابہ میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت علی نے خود اس حدیث کو روایت کیا، اور اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی دو قسم کے گروہ پیدا ہوئے، یہود اور نصارہ۔ نصارہ نے محبت میں غلو کیا، یہود نے بغض میں غلو کیا، اور دونوں بھی ہلاک ہوئے، ہاں دونوں بھی گمراہ ہوئے، دونوں بھی بے دین ہوئے، دونوں بھی جہنمی ہوئے، اور دونوں بھی ہلاک ہوئے۔ تو مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ میری محبت، میرے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ میری محبت میں حد سے بڑھنے والے جو ایسی چیز سے میری تعریف کریں گے جو مجھ میں موجود نہیں ہوگی، اور دشمنی رکھنے والے بھی جنہیں میری دشمنی اس بات پر ابھارے گی کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگائیں گے۔ یعنی ایک گروہ میری محبت میں غلو کرے گا اور ایک گروہ میرے بغض میں غلو کرے گا، دشمنی میں غلو کرے گا، اور دونوں ہی ہلاک ہوں گے، فرمان مولا کائنات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسند احمد کی حدیث شریف۔